وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اللہ نے ہر بندے کے لیے دو بیویاں رکھی ہیں وہاں پہ. جنت کے اندر ہر بندے کے لیے دو بیویاں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں. یُرَا مُخُّ صُوفِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی شاندار ہوگی، کتنی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی پتلیاں اتنی صاف ستھری ہوگی کہ ان کی جو نک ہے، ہڈیوں کا گودا ہے، وہ باہر سے نظر آئے گا. اللہ نے اتنی خوبصورت بیویاں جنتیوں کے لیے بنائی ہیں اور جنت کے اندر ان کو ملے گی. لا اختلاف بینہم ولا تباغض، جنت کے اندر کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، محبت ہوگی، سلامتی ہوگی. آپس کے اندر ایک دوسرے کو ملنے جلنے کا طریقہ سلامتی کے ساتھ، ہر بندہ دوسرے بندے کو سلام پیش کرے گا. سلام سلاما، یہ کہا جائے گا سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی. کبھی وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، دلوں کے اندر بغض نہیں ہوگا، کسی قسم کا حسد نہیں ہوگا. اللہ نے جنت کو پاک لوگوں کے لیے بنایا ہے. اللہ دل بھی پاک کر دے گا، صاف ستھرے دلوں والے ہوں گے. قلوبہم قلب واحد، فرمایا ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک دل ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش ملتی جلتی، ہر بندے کا مزاج ایک جیسا، ہر بندے کی طبیعت ایک جیسی. اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جانے والوں کی طبیعت ایک جیسی بنا دی ہے تاکہ کبھی جھگڑا بھی نہ ہو، کبھی اختلاف بھی نہ ہو. فرمایا ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، یہ صبح و شام بس اللہ کی تسبیح کریں گے، صبح و شام اللہ کی تعریفیں کریں گے، اللہ کی پاکیزگیاں بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اٹھا کر، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے. یہ جنت کی ایک جھلک ہے، یہ جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے ایک بنیادی جھلک ہے. باقی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں دے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ رکھا ہے جنت میں جو تمہارے دلوں کی خواہش ہوگی. جو بھی خواہش کرے گا انسان اس کو وہ مل جائے گا، جو مطالبہ کرے گا اللہ اس کو دے دے گا. یہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر. اور دنیا خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم خواہشات رکھتے ہیں، آرزویں رکھتے ہیں، کچھ پوری ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بھی پوری ہوتی. لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ ہر خواہش کو پوری کر دے گا، اللہ رب العالمین ہر خواہش پوری کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف جنت کے اندر رکھے ہیں. اور جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مما خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو کس سے پیدا فرمایا؟ فرمایا من الماء، اللہ نے پانی سے پیدا کیا. پھر کسی نے سوال کیا الجنت ما بناؤها، جنت کیسے بنی ہے، جنت کی عمارت کیسی ہے، جنت کی تعمیر کیسی ہوئی ہے، کس کس چیز سے جنت بنی ہے؟ فرمایا لابنۃ من فضہ ولابنۃ من ذهب، سونے کی اینٹیں ہوں گی، چاندی کی اینٹیں ہوں گی. سونے چاندی کی اینٹیں لگا لگا کر جنت کو تعمیر کیا گیا ہے. جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے. اور فرمایا وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، جنت کا جو گارا ہوگا، جو چنائی کے لیے سیمنٹ کے طور پر استعمال ہوگا، وہ کستوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خوشبودار بنایا ہوگا، اس کے ساتھ جنت کی چنائی ہوگی. وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، فرمایا اس کے جو سنگریزے ہوں گے، جو اس میں پتھر ہوں گے، وہ موتی ہوں گے، موتی. اللہ نے خوبصورت موتی بنائے ہوں گے. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اس کی مٹی زعفران جیسی ہوگی، اتنی خوشبودار ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی، اتنی شاندار. یہ زعفران سے مراد دنیاوی زعفران نہیں ہے، کستوری سے مراد دنیاوی کستوری نہیں، جنت والی کستوری جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جنت کی زعفران جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جو سونے چاندی کا تذکرہ ہے، یہ دنیاوی سونا چاندی مراد نہیں، وہ جنتی سونا چاندی ہوگا جس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے جنت کو اتنا شاندار بنایا ہے. اور فرمایا من داخل ینعم ولا یبعث، جو جنت میں چلا جائے گا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی مایوس نہیں ہوگا. ویبنی ولا یموت، ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں اس کو آئے گی. لا تبلا ثیابہم ولا یفنی شبابہم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے کپڑے کبھی بسیدہ نہیں ہوں گے، ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے، ہمیشہ صاف ستھرے خوبصورت.
زبردست قسم کے لباس ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہیں گے، سوٹے موٹے رہیں گے۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ شان دی ہوگی، خوبصورت جوانیاں، خوبصورت چہرے اور خوبصورت لباس، خوشبودار ماحول اور جناب زبردست قسم کا منظر، ہر خواہش کی تکمیل۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے مومنوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بغاوت نے کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی فرما برداری کی ہے، مشکلات کو برداشت کیا، مصیبتوں کو جھیلا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ان کے لیے یہ انعامات تیار کیے۔ اور جنت کتنی کتنی ملے گی ایک ایک بندے کو، حدیث بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے آخر میں جو بندہ جنت میں داخل ہوگا میں اسے جانتا ہوں۔ انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنت دخول الجنہ۔ فرمایا سب سے آخر کے اندر جس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، سب سے آخری آدمی۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے نا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیے بغیر بھیج دے، معاف کر کے بھیج دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ گناہوں کی سزا دے کے بھیج دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے بندے کو اپنی جنت میں بھیج دینا ہے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ جس بندے کا عقیدہ شرک سے پاک ہوا بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے آخر میں جس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا میں اس کو جانتا ہوں۔ منظر کیا ہوگا؟ وہ جب جنت کی طرف آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہے کہ جا بھی جنت میں داخل ہو جا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآ، اس کو یہ خیال گزرے گا، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی، دیکھے گا سمجھے گا جنت کے اندر تو زمین پر ہو چکی ہے، جنت ساری کی ساری بھر چکی ہے، میرے لیے تو جنت میں جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ مجھے کہہ رہے تو جنت میں چلا جا، دوبارہ اللہ کے دربار میں جائے گا اور کہے گا یا ربی وجدتها ملآ، اے اللہ میں نے اس جنت کو دیکھا وہ تو بھر چکی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، وہ پھر وہی منظر دیکھ کر واپس آئے گا، 3 مرتبہ ایسے ہوگا، پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے اور بھائی جا جنت میں داخل ہو جا، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، تیرے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے جتنی پوری دنیا ہے، جتنی پوری دنیا ہے اللہ نے اتنی جگہ اس بندے کو دی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے جنت میں کتنی جگہ رکھی ہے؟ جتنی پوری دنیا، صرف اتنی نہیں بلکہ آگے فرمایا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، 10 گنا اس دنیا سے بڑی جگہ اللہ جنت میں آخری جنتی کو عطا فرمائے گا۔ اندازہ کریں اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے، اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو اتنی پراپرٹی جنت میں عطا فرمائے گا جتنی یہ دنیا نہیں بلکہ اس دنیا جیسی 10 دنیا ہو جائے گا، 10 مثل اللہ تعالیٰ اپنے آخری جنتی کو اتنی جنت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کے دل میں جنت کا ذوق اور شوق اور طرف یہ ہونی چاہیے۔ اور جنت کے محلات اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انبیاء کی رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بالا خانے بنائے ہیں، محلات بنائے ہیں۔ کن لوگوں کو ملیں گے؟ جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ جنت کے محل کو ان کو عطا فرمائے گا۔ ان فی الجنت لغرفا، جنت کے اندر کچھ بالا خانے ہیں اور اتنے زبردست ہیں، یرا بطونها من ظہورها، باہر سے کھڑے ہو کے بندہ دیکھے گا اندر بڑا منظر نظر آئے گا، اندر کھڑا ہو کے دیکھے گا تو باہر سارا منظر نظر آئے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شیشے کے
صاف ستھرے محلات جنت کے اندر تیار فرما دیے. کن کے لیے؟ صحابہ نے پوچھا. ایک دیہاتی بندہ تھا، پہلو بندہ، قال اعرابی، اس نے کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ لمن ہی، یہ کن کو ملیں گے؟ یہ اللہ نے محلات کن کے لیے تیار کیے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لمن اطاع والکرام. 4 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ نے یہ محلات بنائے ہیں. ہر وہ بندہ جو اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، جو بات کرتا ہے بڑی نرمی سے، خوبصورت بات کرتا ہے، اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی، ایسے بندے کے لیے وہ اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ محلات تیار کیے. وَتَابَعَ الصِّيَامَ، کثرت سے روزے رکھتا ہے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا رات کے وقت تہجد پڑھتا ہے، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ نے یہ جنت کے محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے.